بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا ہفتہ وار پروگرام اور اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں استغفار کے حوالے سے بات ہوگی۔ استغفار اللہ کا عفو طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے امت کے گناہوں کی لیے دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اور بالخصوص اہل ایمان مردوں کے لیے اور اہل ایمان عورتوں کے لیے آپ خصوصی دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا سورہ نساء کے اندر ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں، بے شک اللہ رب العزت گناہوں کو ڈھانپنے والا انتہائی مہربان ہے۔ سورہ نصر کے اندر ارشاد ہوا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے۔ عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنات عدن ہیں، عدن جیسے باغات ہیں، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اور سب سے بہتر خیر ہوتی ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو کون بخش سکتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی ذات ہی وہ ہے جو گناہوں کو بخش سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اصرار نہ کریں اس پر جو انہوں نے کیا، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں استغفار کی بہت زیادہ آیات کو ذکر کیا گیا ہے، اور استغفار کا معنی ہے بخشش طلب کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا، سکھانے کے لیے بھیجا، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو سکھائیں کہ کیسے استغفار کی جاتی ہے۔ آپ امت کو سکھائیں گے کیسے استغفار کی جاتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پوری امت کو استغفار کا طریقہ سمجھایا۔ ہم جانے انجانے میں روزانہ کئی غلطیاں
کر بیٹھتے ہیں، کئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں طریقہ کار بھی بتایا کہ ہم کیسے ہر روز اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، بخشش کے خاصت کار ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، اور جو انسان بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا بھی فرماتی ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث وہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھیں اور ہمیں سمجھ آ سکے کہ استغفار کا مفہوم کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ قرآن میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ جو آپ انہیں سمجھائیں گے قرآن کی تفسیر، شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ آپ کا سمجھانا وہ ہے جو اللہ کا سمجھانا ہے۔ آپ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ہوتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اور اس سے پہلے کی آیت ہے وما ینطق عن الہوی، آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وہ وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے اور اس کے مطابق آپ بات کرتے ہیں۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر ایک قسم کا یہ زنگ کہہ لیں یا ایک قسم کا ایسا بوجھ کہہ لیں ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر زنگ نہیں ہو سکتا، آپ معصوم ہیں، بوجھ کہہ سکتے ہیں کہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ میرے دل پر بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے دل پر بوجھ ہو سکتا ہے، اور نبی کا دل جو ہے وہ زنگ آلود نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے غین کا معنی جو ہے وہ زنگ ہے، اور زنگ کا اثر انداز ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنگ سے پاک ہیں، اور کسی قسم کی خطا وہ اس سے بھی آپ مبرہ ہیں، منزہ ہیں، آپ معصوم ہیں، لہٰذا کبھی کبھار دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ اور بوجھ بھی کیوں ہوتا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، وہ باتیں آپ کو غم زدہ نہ کر دیں۔ ان العزت للہ جمیعا، کیونکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی ذات ہر قسم کی دعاؤں کو سننے والی ہے اور جاننے والی ہے۔ تو آپ کو ان کی بات دکھ زدہ نہ کرے، غم زدہ نہ کرے، آپ ان کی باتیں سن کر پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ جب کفار آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو آپ کے دل پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے۔ جب آپ کے دل پہ بوجھ آتا ہے تو اس وقت پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے دل پر بوجھ ہو تو آپ پھر استغفار کیا کریں، کہ اللہ سے دعا کیا کریں تاکہ وہ اس بوجھ کو ہلکا کر دے، اور جب آپ دعا فرمائیں گے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور آپ پھر ایک خوشی کی کیفیت میں مسجد نبی شریف میں تشریف لے آئیں گے، امت کے سامنے آئیں گے، انہیں آ کر قرآن کی تعلیم دیں گے۔ تو کتنا خوبصورت اسلوب ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عظمت وہ شان عطا کی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں ہزار بار سوچنا ہوگا کہ کون سا لفظ آپ کے شایان شان ہے، کون سا لفظ جو ہے وہ آپ کے مقام کے لائق ہے، وہ لفظ ہم استعمال کریں گے، کیونکہ ادب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا ادب، بلکہ ان احساسات کا ادب کہ جب ہم احساسات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچتے ہیں تو پھر بھی ادب کرنا لازم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت احساس بیان کیا کہ ادب خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو ادب جو ہے یہ بھی لازم ہے بارگاہ نبوت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق جب بھی ہم کسی قرآنی آیت کا ترجمہ کریں گے تو آپ کے مقام کا خیال رکھیں گے، اور جب بھی کسی حدیث کا ترجمہ کریں گے تو پھر بھی خیال رکھیں گے۔ تو یہاں پر جو حدیث پاک کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ انہو لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر بوجھ ہوتا ہے، وانی لاستغفر اللہ مئۃ مرۃ فی الیوم مئۃ مرہ، اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں تاکہ میرا وہ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو کتنی خوبصورت بات اور کتنی خوبصورت تعبیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ کس طرح استغفار کی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، آپ فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ فی الیوم، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں ایک دن میں اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کبھی میرے دل پہ بوجھ آتا ہے تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور وہ بوجھ بھی جو امت کے لوگ ہیں جب وہ میری بات نہیں سنتے، اہل کفر کے سامنے جب میں دعوت دینے جاتا ہوں تو وہ میری بات ہی نہیں سنتے، جب وہ میری بات نہیں سنتے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں انہیں اللہ کا پیغام جب سناتا ہوں تو وہ میری بات کو رد کرتے ہیں، میرے دل پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ختم کر دے، ہلکا کر دے، اور میں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ ہی کی طرف دیکھتا ہوں، میں کسی انسان کی طرف نہیں دیکھتا، میں کسی اور ہستی کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کارساز ہے اور وہی کافی ہے، اور وہ مجھے سنبھال لیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ تعالی بکم، تو اللہ تعالی تم سے تمہیں ختم کر دے گا، جو تمہارا وجود ہے وہ ناپید ہو جائے گا، تمہیں لے جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، پھر ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جو یذنبون، جو گناہ کرے گی، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گی، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد گناہ کرنے کا جواز تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کرو، کیونکہ اس حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ گناہ کریں آپ۔ اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی، اللہ سے بخشش طلب کرے گی، استغفار کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں اور پھر ہم اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو، کیونکہ یہ ایک نظریہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش اپنی عطا نہ کرے، اپنی مغفرت نہ دے، ہمیں اپنی معافی نہ دے۔ تو اللہ رب اس لیے ہم گناہ، وہ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اگر تم سے کبھی کوئی ایسا گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور تمہاری بخشش کر دیں گے۔ تم ڈرو نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جاؤ۔ جب تم حاضر ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرما دیں گے اور تمہیں اپنی خاص بخشش اور عفو بھی عطا کر دیں گے۔ تو اس حدیث پاک نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اگر ہم سے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول فرمانے والی اور معاف فرمانے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر دے مجھے، وتب علیہ، اور آپ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اپنی نگاہ رحمت فرما، میری توبہ کو قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجلس میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 100 مرتبہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ محترم ناظرین، اس دعا کو آپ یاد کر لیں، یہ دعائے نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ دعا مانگی ہے۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وتب علیہ، میری توبہ کو قبول فرما لے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف آتا ہوں، میں کسی اور طرف نہیں دیکھتا، میں تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ جو آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ سے طلب کرتا کہ مجھے علم دین سکھا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دین کی تعلیم دیتے تھے، انہیں سکھاتے تھے کہ کیسے دین پر عمل پیرا ہونا ہے، کیسے اپنے خدا سے معافی مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، ہم ایک مختصر سی بریک کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ اس بریک میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ کی لائیو کالز لی جائیں گے جس میں آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جا سکیں۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بخشش عطا فرمائے، ہمیں اپنا عفو عطا فرمائے۔